السلام علیکم دوستو۔ سن 1600 کے دوران کہ جب ایسٹ انڈیا نام کی کمپنی نے ملکہ الزبتھ سے ہندوستان میں تجارت کا پروانہ حاصل کیا، تب کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ کمپنی ایک مختصر سے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی قوت اور مالدار سلطنت یعنی ہندوستان پر قبضہ کر لے گی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک منفرد اور انوکھا واقعہ ہے کہ جب کسی کاروباری گروہ نے لاکھوں کی افواج رکھنے والی طاقتور ملک پر اجارہ داری حاصل کر لی ہو۔ لیکن ہندوستان پر قبضے کے اس سفر کے دوران ایک موڑ پر انگریزوں کو ایسی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بری طرح شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شہنشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے شہنشاہ جہانگیر سے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کرنے کی اجازت حاصل کی تھی، جس کے بعد یہ ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور دیگر معدنیات یورپ لے جاتی تھی۔ انگریزوں کی سامانی تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ انہیں اس کے علاوہ بھی کئی دیگر مراعات حاصل تھیں۔ انگریزوں کی دیکھا دیکھی پرتگیزی اور ولندیزی تاجروں نے بھی مغل حکام سے مل کر یہ تمام حقوق حاصل کر لیے تھے جو انگریزوں کو حاصل تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے صدر دفتر تک پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوزایہ چائلڈ کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے اپنے منافع میں کوئی اور حصے دار بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ اس موقع پر جوزایہ چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتھے چڑھے اسے لوٹ لیں۔ یہی نہیں بلکہ چائلڈ نے برطانیہ سے سپاہیوں کی 2 پلٹنیں بھی ہندوستان بھجوا دیں اور انہیں ہدایات دی کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ نامی شہر پر قبضہ کر لیں۔ اب اسے انگریزوں کا پاگل پن کہا جائے یا دلیری کہ وہ 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان پر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا۔ دہلی کی فوج تو ایک طرف، صرف بنگال کی صوبیدار شائستہ خان کے فوجیوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی زائد تھی، جو افغانوں اور مراٹھوں سے برسری پیکار رہ کر اس قدر تجربے کار ہو چکی تھیں کہ دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر بمبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند بحری جہاز لوٹ لیے، جس کے جواب میں مغلوں کے سیاہ فام امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے بمبئی کا محاصرہ کر لیا۔ کمپنی کے جو سپاہی اس کے مقابلے پر آئے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر بمبئی کی گلیوں سے گزارا گیا۔ ایک طرف قلعے میں اشیاء خوردونوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں، دوسری طرف بیماریوں نے محصورین پر حلہ بول دیا۔ قلعے میں بند انگریز ایک ایک کر کے موت کا شکار بننے لگے۔ دوسری طرف بنگال کی صوبیدار شائستہ خان کے دستوں نے ہگلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ بنگال کا محاصرہ تو جلد ہی ختم ہو گیا اور انگریزوں نے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ بمبئی میں یہ سلسلہ 15 ماہ تک چلتا رہا۔ آخر کار انگریزوں کی ہمت جواب دی گئی اور انہوں نے اپنی 2 سفیر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ شکست کی شرائط طے کر سکیں۔ ان سفیروں کے نام جارج ویلڈن اور ابراہم نوار تھے۔ یہ کئی ماہ کی کوششوں کے بعد آخر کار مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی مانند بندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکے ہوئے تھے اور حلیہ ایسا تھا کہ کسی ملک کے سفارتی نمائندوں کے بجائے بھیکاری معلوم ہوتے تھے۔ جب یہ مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو امال نے انہیں فرش پر لیٹ جانے کا حکم دیا۔ سخت گیر بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پھر ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔
ان دونوں نے پہلے تو گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی جرائم کا اعتراف کیا اور پھر معافی کی درخواست کی۔ ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں گے، آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدر جوزائے چائلڈ دوبارہ کبھی ہندوستان کا رخ نہ کرے۔ یہ تمام شرائط تسلیم کرنے کے بعد ہی بمبئی کا سخت ترین محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس محاصرے کے اختتام تک بمبئی کی کل آبادی صرف 60 افراد سے زیادہ باقی نہ بچی تھی، کیونکہ باقی تمام لوگ تلوار اور تعاون کی نظر ہو چکے تھے۔ آنے والے برسوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس ذلت آمیز جنگ کے واقعات کو انگلستان کی عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ چنانچہ کمپنی کے پادری جان اوونگٹن سے اس جنگ پر ایک کتاب لکھوائی گئی جسے جنگی چائلڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ پادری اوونگٹن نے اس کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کے بے جگری سے لڑنے کے احوال بیان کیے اور یہ بتایا گیا کہ کس طرح انگریزوں نے خود سے 10 گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس پادری نے انگریز فوجیوں کی بمبئی میں تذلیل اور مغل دربار میں انگریز سفیروں سے اورنگزیب عالمگیر کے برتاؤ کا ذکر بھی سرے سے گول کر دیا۔ اس واقعے کے کم و بیش 150 سال بعد چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ہندوستان کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر اور ان کے شہزادوں کے ساتھ بھی انگریزوں نے وہی سلوک روا کیا جو اورنگزیب نے کمپنی کے عہدیداروں کے ساتھ برتا تھا، یعنی انہیں زنجیریں پہنا کر دہلی کی گلیوں میں رسوا کیا گیا۔ یہاں ایک دلچسپ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر انگریزوں کو معافی نہ دیتے اور انہیں ہندوستان سے نکال باہر کرتے تو شاید آج بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ یکسر مختلف ہوتی۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔